لاہور کے موسم کی بات کر لیں تو لاہور میں صبح سویرے بارش کے باعث موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر وقفے سے بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں سالک نواز سے۔ جی سالک۔ جی بالکل، لاہور کے بعض علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے دن بھر جاری رہے گا، جبکہ بارش کے باعث شہر کا موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو چکا ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ سالک، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آج سورج اگتے ہی بارش کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور محکمہ موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے آج دن بھر جاری رہ سکتا ہے۔ ایسے گرم موسم میں اس طرح کی ٹھنڈی بارش کا مل جانا یقینی طور پر یہ ایک خوشگوار جو ہے لمحات ہوتے ہیں۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے لاہور کا، اور پورے لاہور میں کسی ایک علاقے میں نہیں، دو علاقوں میں نہیں، پورے لاہور میں مختلف علاقوں میں بارش کا یہ سلسلہ دن بھر جاری رہ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم کو بتا دیں کراچی میں نوجوان میر رضا کی لاش ملنے کا معاملہ۔ گزشتہ روز کی گئی قبر کشائی جسم سے مختلف حصوں کے نمونے حاصل کیے، جبکہ تفتیشی ٹیم کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ رات گئے میر رضا کے دوستوں کی جانب سے شارع فیصل کو احتجاجی طور پر بھی بند کیا گیا۔ بالکل، اور مزید اس میں کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے سما کے نمائندے ذیشان مغل سے۔ ذیشان بتائیے گا۔ جی بالکل، نوجوان میر رضا کیس میں اہم پیش رفت اور گزشتہ روز جو ہے قبر کشائی کے بعد جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ تقریباً 15 سے زائد جو نمونے تھے وہ لاش کے مختلف حصوں سے لیے گئے۔ اہل خانہ ہیں، ان کی تحفظات کے بعد جو تفتیشی ٹیم ہے اسے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں DIG عامر فاروقی اور اس کے علاوہ جو ہے SP CTD عرفان بہادر، اور اس کے ساتھ ساتھ SP جو سینٹرل ہیں انویسٹیگیشن ڈاکٹر انم، اور ساتھ ہی ساتھ جو SP کورنگی ہیں انویسٹیگیشن کیس، انہیں شامل کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام صورتحال کے بعد نئی ٹیم جو ہے یہ تشکیل دی گئی ہے۔ رات گئے ہم نے دیکھا کہ جو میر علی کے دوست تھے انہوں نے شارع فیصل کے مقام پر جو ہے دھرنا دیا، جس کے باعث جو ہے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پولیس کے مذاکرات کے بعد جو ہے اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا، جبکہ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جو میر رضا ہے اسے انصاف فراہم کیا جائے۔ پولیس کی جانب سے واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی، بیٹے کو پیچھے سے گولی ماری گئی، گولی سینے کو چیر کر باہر نکلی۔ 10 روز سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے، لیکن تفتیشی ٹیم مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ لوگ قاتل کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ میر رضا کے والد میر حسین کا بڑا الزام، کہا قتل کس نے کیا یہ بتایا جائے، آخر کون ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے۔ IG اور ایڈیشنل IG بتائیں آخر کیوں واقعے کی خودکشی قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ گولی پیچھے سے ماری گئی ہے، جب پیچھے سے گولی ماری گئی ہے تو پیچھے کی بھی پسلی ٹوٹی اور وہ یہاں سے نکلی، تو یہ بھی اس کا دل برسٹ ہوا اور پسلی جو تھی وہ ٹوٹتے ہوئے گولی باہر آ گئی۔ 10 دن سے ہم ایک چیز بتا رہے ہیں کہ مرڈر ہے، اس کو تشدد کیا گیا ہے، مگر ہمیں کنٹینیوسلی پریشر میں لیا جا رہا تھا، کنٹینیوسلی آ کر یا بلا کر کسی طریقے سے ہمیں پریشر دیا جا رہا تھا۔ مرڈر کس نے کیا، چھپایا کس کو جا رہا ہے، اس کا بتایا جائے۔ یہ جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی، یہ پوری ٹیم کوشش میں تھی ان کو بچانے کی۔ اب کون یہ کوئی بطہ خور ہے، کن کو بچایا جا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے، جو اس کو بلایا انہوں نے۔ بہرحال بچہ وہ وہاں گیا، ان کے بلاوے پہ گیا، ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری میٹنگ ہے، مجھے پہنچنا ہے ٹائم پر، کوئی ہماری اس بات کو لے نہیں رہا۔ یہ کیوں اس چیز کو سوسائڈ پہ ڈال رہے تھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ آپ IG اور AIG سے سوال کریں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور اہم امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ لاہور میں ہونے والی ملاقات کے میزبان سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز تھے۔ ملاقات میں دیگر کاروباری شخصیات بھی موجود تھیں۔ صدر مملکت اور وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہوں گے اور ان کی گنتی بھی۔ آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے نون لیگ کی حکومت بنے گی۔ رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا مخصوص نشستوں کو ملا کر ارکان کی تعداد 30 ہو چکی، 2/3 اکثریت کے لیے صرف 6 سیٹیں درکار ہے۔ 2 روز بعد مزید 4 شیر منتخب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔
नई हुकूमत एक्शन कमेटी के साथ बैठेगी, मामले को हल करेंगे। एक्शन कमेटी में 99% लोग मुहिब वतन कश्मीरी हैं। उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ जो है वो 30 मेंबर की है, 24 मुंतखब और 6 जो है वो स्पेशल सीटें जो है वो 24 मेंबर को मिलेंगी। 2/3 मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है। 2 दिन बाद पुंछ डिवीजन से और बाग जिला से 4 और शेर मुंतखब होके जो है वो असेंबली में पहुंचे। ये जब हुकूमत अगले 2-3 हफ्तों में आजाद कश्मीर में बन जाएगी, ये एक्शन कमेटी वालों के साथ भी बैठेंगे। इनका सबसे पहला काम ये होगा कि इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। एक्शन कमेटी में 99% लोग जो हैं वो आपके भाई हैं, हमारे भाई। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। अगर कोई 1-8% लोग ऐसे हैं जिनका कोई एजेंडा और है, जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं, हम उनको नाकाम करेंगे। मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो दिफाई मुआहदा फाल होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पैगाम वाज़े किया कि रुकन ममालिक पर हमला ना होने तक कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। मिस्र भी मुआहदे में शामिल हो सकता है। मुआहदे की नौइयत नेटो आर्टिकल 5 जैसी है। वज़ीर ख़ारजा की कमेटी भी कायम की जाएगी, जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। वाज़े किया कि आबना हरमुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को ईरान को हर्जाना देना होगा। तो अहम तरीन खबर यह है, मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, किसी रुकन ममालिक पर हमला हुआ तो दिफाई मुआहदा फाल होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ये पैगाम है, वाज़ेह कर दिया कि रुकन ममालिक पर हमला ना होने तक कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। मिस्र भी मुआहदे में शामिल हो सकता है। मुआहदे की नौइयत नेटो आर्टिकल 5 जैसी है। वज़ीर ख़ारजा की कमेटी कायम की जाएगी, जनरल सेक्रेटरीट भी कायम होगा। वाज़ेह कर दिया कि आबदा हरमुज़ दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को ईरान को हर्जाना देना होगा। अमरीकी अखबार की जानिब से यह दावा किया गया है कि ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के बायस एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी है। हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन भी मुतहरिक। अमरीकी दिफाई कंपनीज को हथियारों की पैदावार तेज़ करने का हुक्म दिया। नए मनसूबे जमा कराने के लिए 21 दिन की मोहलत दी गई है। अमरीकी अखबार ने यह बड़ा दावा किया है कि ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के बायस एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी है। हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन मुतहरिक। अमरीकी दिफाई कंपनीज को हथियारों की पैदावार तेज़ करने का हुक्म दे दिया, जबकि नए मनसूबे जमा कराने के लिए 21 दिन की मोहलत दी गई है। अमेरिका ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, हमने भी उसी तरह जवाब दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों जान चुके हैं कि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। वाशिंगटन बदएतमादी ख़त्म करे तो मुफाहमती आदाश को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाने पर तैयार है। ईरानी सदर की पेशकश, ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, दबाव बरकरार रखेंगे। जेडी वेंस का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है तो अमेरिका ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, हमने भी उसी तरह जवाब दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों जान चुके हैं कि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। वाशिंगटन बदएतमादी ख़त्म करे तो मुफाहमती आदाश को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाने पर तैयार है। ईरानी सदर की एक जानिब ये पेशकश है तो उस पर ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, दबाव बरकरार रखेंगे। जेडी वेंस का ये रद्द-ए-अमल है।